تو جس طرح آپ مکمل طور پر اولاد کی تربیت کریں، اپنے ماتحت کی تربیت کریں، اپنی بیوی کی تربیت کریں، تو یہ آپ کا بھی نجات کا ذریعہ ہے اور آپ کے اہل و عیال کا بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب، جو بندہ علم دین میں، علم فقہ میں مہارت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق وہاں سے دیتا ہے کہ جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان پیدا کیا اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہمیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جن حضرات کا انتخاب کیا ہے، دنیا کی سرزمین پر جو سب سے بہترین انسان ہیں وہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ہیں۔ انبیاء اور رسول کا انتخاب خدا ہے، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو ورثاء کا انتخاب بھی انتخاب خدا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مسلمان بھی پیدا کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا، اور پھر ہمیں صرف عام انسان نہیں پیدا کیا بلکہ انبیاء اور رسل جس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ان کے ہمیں وارث بنایا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ مدرسے میں ہیں، تو مدرسے میں اپنی تربیت کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی تربیت نہ کریں تو پھر ہم آگے دوسرے لوگوں کی تربیت نہیں کر سکتے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے اپنی ذات کی تربیت یہ کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ اپنے اولاد کی فکر کریں اور اپنے بیوی کی بھی اصلاح کریں، اور اصلاح اس طرح کریں کہ ان کو گناہوں سے بچائیں، اور آپ کے ماتحت جتنے بھی افراد ہیں، چاہے کم ہے چاہے زیادہ ہے، ان کی اصلاح کی بھی فکر کریں۔ تو یہ اپنی اصلاح یہ صرف کافی نہیں ہے، اپنی اصلاح انسان کی نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے مواخذہ کریں گے۔ تو اسی طرح اپنے اولاد، اپنے بیوی، اپنے بچے، آپ کے ماتحت جتنے بھی افراد ہیں، ان سب کی اصلاح کرنا یہ آپ پر ضروری ہے۔ اور اصلاح میں کیا ہے کہ ان کو دین کی طرف لائیں اور ان کو گناہوں سے بچانے کی تلقین کریں، ان کو نیک اعمال پر لائیں، ان کو نماز پر لائیں، ان کو روزہ رکھنے کی ترغیب دیں، اور اسی طرح ان کو نیک اعمال کرنے کی ترغیب دیں۔ اوامر اور نواہی ان کی بھرپور تاکید کریں کہ نیک اعمال کریں اور برے کاموں سے بچیں۔ اسی طرح صدقہ، زکوٰۃ، خیرات یہ دینے کی بھی ان کو ترغیب دیا کریں۔ تو جس طرح آپ مکمل طور پر اولاد کی تربیت کریں، اپنے ماتحت کی تربیت کریں، اپنی بیوی کی تربیت کریں، تو یہ آپ کا بھی نجات کا ذریعہ ہے اور آپ کے اہل و عیال کا بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو آپ کا جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اہل و عیال بھی جنتی ہو۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا تذکرہ فرمایا، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو قرآن کریم میں لفظ استعمال کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایسا محبت، لطف اور پیار سے بھرا ہوا لفظ ہے کہ اس کا ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ جو محبت کا لفظ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اس میں بہت زیادہ پیار ہے۔ خطاب دو قسم کا ہوتا ہے، ایک آپ نے کسی کو خطاب کرنا ہے اس کا نام لے کر، ایک آپ نے اس کسی کو خطاب کرنا ہے
اس کے رشتے کا حوالہ دے کر اس کو خطاب کرنا ہے۔ مثال ذہن میں رکھ لیں، اپنا والد صاحب ہے اپنے بیٹے کو خطاب کرتا ہے، اس کے خطاب کے بھی دو طریقے ہیں۔ ایک خطاب تو یہ ہے کہ اس کا نام لے لیں، عبداللہ ادھر آؤ، میری بات سنو، یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ اور ایک والد صاحب کا انداز یہ ہے کہ اس کو نام سے نہ پکاریں بلکہ اس کو اس نسبت سے پکاریں جو آپ کا اور اب بیٹے کے اندر قدر مشترک۔ اولاد ہیں، بیٹا میری بات سنو، پیارے بیٹے آپ اس طرح کرو، آپ اس طرح نہ کرو۔ فرماتے ہیں کہ جو الفت، جو محبت، جو شفقت آپ کے اس بیٹے کے لفظ میں موجود ہے، آپ کا اس سے نام سے پکارنے میں وہ شفقت، وہ محبت موجود نہیں ہے۔ تو یہ تربیت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے، اپنے اولاد کی تربیت کرنا ہے، اولاد کے ذہن میں یہ بٹھانا ہے کہ آپ میرے بیٹے ہیں، آپ میرے پیارے بیٹے ہیں، آپ میں یہ کام کریں، آپ یہ کام نہ کریں، آپ یہ کام کریں، یہ کام نہ کریں۔ اگر شروع سے آپ نے اس کو نام سے پکارا تو پھر اس صورت میں یہ آپ کی جو تربیت کی سیڑھی ہے یہ غلط راستے پہ جائے گی۔ اس کی ایک اور مثال ذہن میں رکھ لیں، حضرت مولانا مفتی محمد شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ، ان کا مفتی تقی عثمانی اور مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا۔ ان کی جو دادی تھی وہ ان کی ممانی لگ رہی تھی، تو یہ جب آتے مولانا محمد شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے گھر آتے ہیں تو ان کی جو دادی تھی وہ ان کو بیٹا کے لفظ سے پکارتے ہیں کہ بیٹا جیتے رہو، بیٹا جیتے رہو، بیٹا آپ کو اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو یہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بات ہمیں عجیب سے لگ رہا تھا کہ پورے عالم کے لوگ اس کو مفتی کے نام سے پکارتے ہیں، اس کو شیخ الاسلام کے نام سے پکارتے ہیں، اس کو علامہ کے نام سے پکارتے ہیں، لیکن یہ ایک عورت ہے اور اس کو ہماری دادی اس کو بیٹے کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں عجیب سے لگ رہی تھی۔ فرماتے ایک دن حضرت نے فرمایا کہ میں آپ کے گھر آتا ہوں لیکن دو وجہ سے، میرے آپ کے گھر میں آنے کی جو وجہ ہے وہ صرف دو ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ میں صرف آپ کے والد صاحب حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ اس کی دیدار کے لیے آتا ہوں، اس کی زیارت کے لیے آتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں مجھے کوئی بندہ بھی بیٹے کے نام سے پکارنے والا نہیں ہے، صرف یہی ایک عورت ہے جو مجھے بیٹے کے نام سے پکارتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی القابات میرے ساتھ کوئی لگا لے اتنا پیار، اتنا محبت، الفت کسی ایک لقب میں نہیں ہے جتنا اس ماں کے اس بیٹے کے لفظ کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہمیں خطاب کیا یا ایھا الذین آمنو، صرف اس آمنو کے لفظ پر اگر ہم غور و فکر کریں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح اولاد کی تربیت یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر اولاد کی تربیت نہ کریں تو ہم پھر اپنی تربیت نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اولاد کی تربیت میں یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کا بیٹا ہے وہ کسی راستے پر جا رہے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ میرا بیٹا جو ہے آگے اس دیوار کے اس طرف آگ ہے، اس آگ کی طرف جائے گا تو وہ وہاں پر جل جائے گا اور وہاں پر راکھ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ آپ اس بیٹے کو اس نام سے پکاریں گے، بیٹا آپ اس آگ کی طرف نہ جاؤ، آپ جل جاؤ گے، آپ مر جاؤ گے، آپ کو یہ نقصان پہنچ جائے گا۔ تو کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس کو صرف زبانی اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ بیٹا آپ اس طرف نہ جائیں، آپ واپس آ جائیں، یہ آپ کے لیے نقصان دہ؟ کبھی بھی اپنا باپ، اگر باپ حقیقی والد صاحب ہو، کبھی بھی اس طرح نہیں کر سکتے۔ چلو اگر بیٹا آگ میں جل گیا، آگ میں گر گیا، تو پھر لوگ اگر اس سے کہیں گے آپ کے بیٹے نے یہ کام کیا، آپ اس کو روک نہیں سکتے تھے؟ تو کیا کوئی باپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں نے بیٹے کو بہت روکا ہے، اس کو میں نے بہت نصیحت کی ہے کہ بیٹا آپ اس طرف نہ جاؤ، آپ واپس آ جاؤ، آپ جل جاؤ گے، آپ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا، تو میں نے تو اپنا کام کر لیا، باقی اس کا معاملہ ہے، اس نے جو کرنا تھا۔ تو کوئی باپ بھی اس طرح نہیں کر سکتا۔ اگر بیٹا اس آگ میں جل جائے تو فرماتے ہیں کہ جب تک یہ اپنے بیٹے کو جس طرح اس دنیا کے آگ سے اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ نہیں لگائے گا، اس وقت تک اس بندے کو سکون نہیں ملتا۔ اور اگر اس بیٹے کو اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ نہیں لگائے گا، اس بندے کو بھی چین نہیں آتا، اس کی زندگی خراب ہو جائے گی، اس کی پوری دنیا کے معاملات خراب ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بندہ کبھی کبھی دنیا میں پاگل بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب بیٹے کو آپ دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں، لیکن آپ کے بچانے کا طریقہ صرف گفتگو ہو،
صرف زبانی نصیحت ہو تو فرماتے ہیں کہ یہ زبانی نصیحت یہ ان کو فائدہ نہیں دیتی تب تک کہ آپ بیٹے کو اٹھا کر اس دنیا کے آگ سے نہ بچائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک بچے کو دنیا کی معمولی آگ سے بچانے کے لیے صرف زبانی گفتگو، زبانی نصیحت، زبانی روک تھام یہ کافی نہیں ہے، تو پھر آخرت کا جو جہنم ہے جس کا کوئی انتہا نہیں ہے، جس کی کوئی مدت نہیں ہے، اس سے بچے کو بچانے کے لیے آپ صرف زبانی گفتگو کیوں کرتے ہیں؟ تو اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ بچے کی تربیت میں بہترین بات یہ ہے کہ صرف زبان سے اس کو نہ سمجھائیں، بلکہ آپ اگلا قدم بھی اٹھائیں کہ اگر زبان سے اس کو سمجھ نہ آئے تو پھر اگلا قدم بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ اولاد کی تربیت میں مولانا یہ بہترین بات ہے کہ سب سے پہلے اولاد کی تربیت کرنی۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی جو آیت ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے ذات کی اصلاح کے لیے اپنے ذات کی اصلاح کافی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے، بلکہ اپنے اولاد کی اصلاح بھی کافی ہے۔ ایک بندہ ہے، وہ مسجد میں آتا ہے اور 5 وقت نماز باجماعت پڑھتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے، صف اول میں بیٹھتا ہے، اور پھر وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اوامر اور نواہی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور صدقات، زکوٰۃ، خیرات خرچ بھی کرتے ہیں، نیک لوگوں پر خرچ بھی کرتے ہیں، اور لیکن اگر اس کی اولاد کی تربیت نہ ہو تو اس کی اولاد جو ہے وہ الگ راستے پر جاتے ہیں۔ زمین آسمان میں کتنا فرق ہے، ایک مشرق کی طرف جاتا ہے، ایک مغرب کی طرف جاتا ہے، ایک ادھر جاتا ہے، ایک ادھر جاتا ہے۔ تو بعد میں یہ کہتا ہے کہ میں نے بیٹے کو نصیحت تو کی ہے لیکن وہ نصیحت اس کو کام نہیں آئی، میں نے نصیحت تو کی ہے، ان کو بہت سمجھایا ہے لیکن میرے سمجھانے کا اس کو فائدہ نہیں ہوا، تو لہٰذا میرا اپنا عمل ہے، اس کا اپنا عمل ہے، میں اپنا کام کروں گا، یہ اپنا کام کرے گا، اس کے کام کا وبال میرے اوپر نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ اپنے اولاد کی تربیت میں غیر معمولی کوشش کرے، زیادہ کوشش نہ کریں، تو اس بیٹے کے جو گناہ کا وبال ہے یہ اس کے باپ کے ذمہ پڑے گا، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ اپنے بیٹے کی تربیت آپ نے کیوں نہیں کی۔ اور پھر کیا کرتے ہیں لوگ؟ یہ کہتے ہیں کہ مولانا اگر ہم کسی سے کہیں کہ اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخل کرو، آئیے تھوڑا سا قرآن کریم سیکھ لے گا، ناظرہ پارہ سیکھے گا، اور نماز سیکھ لے گا، نماز جنازہ سیکھ لے گا، جو اہم مسائل ہیں ان کو سیکھ لیں گے، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ معاشرے نے اس کو خراب کر دیا ہے، اور یہ جو علاقہ ہے اس علاقے کے لوگوں نے اس کو خراب کیا ہے، میں نے تو ان کو بڑا سمجھایا ہے لیکن لوگوں نے اس کو خراب کیا ہے، معاشرے نے اس کو خراب کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اتنی بات اس بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے ان کو سمجھایا ہے، سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے، میں نے ان کو اسلام لانے کی طرف بلانے کی بڑی کوشش کی ہے، لیکن یہ بندہ اسلام کی طرف نہیں لایا، لہٰذا اب میرا اپنا جنت ہے، اس بندے کا اپنا جنت ہے، میں اپنا کام کروں گا، یہ اپنا کام کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ اتنی تربیت کافی نہیں ہے۔ مثال دیتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت دی ہے لیکن نصیحت قبول نہیں کی ہے، وہ جہنم میں گیا اور پیغمبر جنت میں گیا۔ اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ کا اس طرح مثال کرنا یہ بالکل بے بنیاد ہے، بالکل فضول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بہت زیادہ نصیحت کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے، آپ نے جو کوشش کی ہے، اس کوشش کی حد درجہ کیا ہے؟ آپ نے کتنی کوشش کی ہے اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے؟ اگر آپ نے معمولی سی کوشش کی ہے تو فرماتے ہیں کہ اس معمولی کوشش کی وجہ سے اس بیٹے کے گناہ کا وبال آپ کے سر ہوگا، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے لیکن جیسے پیغمبر نے کوشش کی ہے اگر آپ نے ایسے کوشش کی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں تو بیٹے کا گناہ اپنا ہوگا اور آپ کا گناہ اپنا ہوگا۔ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، ایک بندہ تھا، وہ صف اول میں نماز پڑھتا تھا، دیندار تھا، اور زکوٰۃ بھی دیتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، بہت سارے اعمال کرتا تھا، لیکن اس کا بیٹا دین کی طرف قریب نہیں آیا۔ وہ اسکول میں پڑھتا تھا، اس کا کیریئر بہت اچھا تھا، وہ ایم اے اور بی اے ماسٹر کر چکا تھا، لیکن وہ ایک مولانا صاحب کے پاس آئے کہ حضرت یہ میرا بیٹا ہے، اس نے تعلیم بہت اچھی کی ہے، اس کی بہت اچھی ڈگری ہے اور بہت اچھا کماتا ہے، پورے گھر کو سنبھالتا ہے، لیکن تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے۔ اب یہ دیکھو، یہ بندہ ہے، خود تو دیندار ہے لیکن دین کو بہت معمولی سا سمجھتے ہیں۔ اب اس طرح بات کرنا کہ تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے، یہ بہت غلط بات ہے، اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال لیتا ہوں
ایک بندہ ہے وہ کسی علاقے میں پڑا ہوا ہے، بیمار ہے، بیمار نہیں بلکہ وہ تو مر چکا ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر کو بلایا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بندہ ہے اور یہ زندہ ہے، ابھی تک مرا نہیں ہے، لیکن یہ حرکت کیوں نہیں کر رہا، یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ اب ڈاکٹر ان کے پاس آیا، ڈاکٹر نے کہا تھا یہ بندہ جو ہے یہ بالکل صحیح سلامت ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، اس کے ہاتھ بھی ٹھیک ہے، اس کے پاؤں بھی ٹھیک ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، ہاں لیکن تھوڑی سی بات ہے، اس کی جو روح ہے وہ چلی گئی ہے، اس کا روح اس سے نکل گیا، بس تھوڑی سی روح نکل گئی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ مولانا وہ لوگ ہیں جو دین کو بدنام کرتا ہے، اسلام کو بدنام کرتا ہے، خود تو دیندار ہوتا ہے لیکن اپنے اولاد کی فکر نہیں کرتا۔ کیوں؟ میں نے اپنے اولاد کو سمجھایا ہے لیکن ان کو بات سمجھ نہیں آئی، میں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا ہے لیکن ان کو بات سمجھ نہیں آئی، میں نے اپنے بیوی کو سمجھایا ہے لیکن ان کو بات سمجھ نہیں آئی۔ تو اپنی اصلاح کرنا اور اپنے اولاد کی اصلاح کرنا یہ مولانا ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح اولاد کی اصلاح میں آپ کے سامنے میں نے ایک بات رکھی تھی پہلے بھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ مہمان آئے تھے اور سامنے ہوٹل تھا، تو اس ہوٹل میں ایک بچہ کام کر رہا تھا، اس ہوٹل والے نے بچے کے ہاتھ وہ چائے بھیجی ہے۔ جب امام صاحب وہاں بیٹھے تھے انہوں وہ چائے ڈال رہے تھے، امام صاحب نے ان کو دیکھا کہ اس کے ڈالنے کی جو حالتیں ہیں، کیفیت ہے، انداز ہے، بہت نرالا ہے، بہت عمدہ ہے۔ اس نے بچے سے کہا بیٹا آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا میری والدہ نے اس ہوٹل والے کے پاس رکھا ہے، میں اس کے پاس کام کرتا ہوں اور مجھے ہفتے کا 1 درہم دیتے ہیں، میں گھر جاتا ہوں وہی خرچ کرتے پورا ہفتہ۔ اب امام صاحب نے کہا تھا کہ بیٹا جب آپ یہ کپ اور یہ ترماس اٹھائیں گے تو آپ خود آ جائیں دوبارہ، اس کو آپ اٹھائیں۔ جب بیٹا دوبارہ آیا تو امام صاحب نے کہا تھا بیٹا آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہو سکتا ہے؟ میرے والد صاحب کا نام ابراہیم ہے، ابھی عنقریب ہی دنیا سے جا چکے ہیں۔ فرمایا آپ میرے پاس آئیں، میرے پاس پڑھیں اور میں آپ کو 1 ہفتے کا 2 دینار دیتا ہوں۔ یہ بیٹا خوش ہو گیا کہ امام صاحب مجھے 2 درہم دیتے ہیں 1 درہم کے بجائے۔ یہ بیٹا پڑھتا رہا، جمعرات والے دن گھر گیا اور اپنی والدہ سے کہا تھا کہ یہ 2 درہم آپ لے لیں۔ والدہ نے کہا تھا بیٹے یہ 2 درہم کس نے دیے؟ ابھی تک تو آپ کو 1 درہم دیتے تھے۔ یہ تو کتنا زبردست انسان ہے ہوٹل والا، ایک یتیم کا خیال رکھتے ہیں۔ اب یہ ماں جو ہے صبح آئی ہوٹل والے کے پاس، ہوٹل والے سے کہا تھا کہ اللہ آپ کا بھلا کریں، آپ بہت اچھے انسان ہیں، اپنے میرے بیٹے کا خیال رکھا، یتیم بچے کا خیال رکھا، 1 درہم کے بجائے 2 درہم دیتے تھے۔ اس نے کہا تھا یہ بچہ میرے پاس نہیں پڑھتا، اس مولوی صاحب کے پاس پڑھتا ہے۔ اب یہ والدہ اس کے امام صاحب کے پاس آئی ہے اور امام صاحب کے ساتھ بہت غلط انداز میں باتیں کرنے لگی۔ امام صاحب کو کہا تھا کہ یہ بیٹا ہے، ابھی تو آپ 2 درہم دیں گے، آگے کیا کرے گا؟ آپ تو علماء ہیں، ابھی تو آپ کھائیں گے، آگے کیا کریں گے؟ میرے بیٹے کی زندگی تباہ نہ کرو۔ یہ ہوٹل والے کے پاس ٹھیک ہے، بیٹے کو اٹھایا ہوٹل والے کے پاس پھر لگایا۔ امام صاحب کے ایک مرتبہ پھر مہمان آئے، امام صاحب کو وہ چائے پھر منگوائی، اور بچے نے پھر لایا۔ امام صاحب نے کہا تھا بیٹا آپ اس طرح کریں، میرے پاس پڑھیں اور میں آپ کو ہفتے کے 5 درہم دے دوں گا۔ بیٹے نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جمعرات کو پھر گیا، 5 درہم اٹھا کر ماں سے کہا ماں یہ اسی مولوی صاحب نے 5 درہم مجھے دیے ہیں، جو وہ ہوٹل والا مجھے 1 دیتا تھا یہ 5 دیتے ہیں۔ یہ پھر آئی امام صاحب کے پاس اور گریبان سے پکڑا، بہت غلط الفاظ میں انہوں نے گفتگو کی ہے۔ امام صاحب نے کہا اس بچے کو رہنے دو، اس کو پڑھنے دو، ایک وقت آئے گا کہ یہ ایسی خوراک آئے گا کہ جس خوراک کھانے کے لیے بادشاہ بھی حیران ہو جاتے۔ اب وہ بچہ کون تھا؟ بچہ پڑھ رہا تھا۔ ایک وقت آیا کہ یہ قاضی القضات چیف جسٹس بن گیا، وہاں کے قاضی بن چکا تھا، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھا یہ بچہ۔ وہ خود فرماتے تھے کہ رحمہ اللہ علی ابی حنیفہ، میرے والد صاحب، میرے امام صاحب، میرے استاد پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، فرماتے جب میں اتنا چھوٹا تھا وہ میری والدہ سے کہتے تھے کہ یہ بچہ ایسا وقت آئے گا کہ ایسی غذا اس کو ملے گی کہ جو غذا بادشاہ کو بھی نہیں ملے گی۔ اس وقت کے بادشاہ کو غذا ہفتے میں 1 مرتبہ ملتا تھا، وہ کسی بچے کے ہاتھ غذا بیچتا، بادام، اخروٹ، کاجو وغیرہ یہ بیچتے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور فرماتے کہ یہ غذا ہمیں ہفتے میں 1 مرتبہ ملتا ہے اور یہ غذا آپ کو روزانہ ملے گا۔ تو امام صاحب نے یہ بات کیوں کی تھی کہ ایک بچہ ہے اور یہ پڑھے گا اس کو وہ غذا ملے گا جو بادشاہ کو بھی نہیں مل سکتا، نہ تو پیغمبر تھے نہ صحابی تھے، تو یہ بات کس طرح ان کو پہنچی ہے؟ فرماتے ایک روایت پر انہوں نے غور فکر کیا تھا، من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب، جو بندہ علم دین میں، علم فقہ میں مہارت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق وہاں سے دیتا ہے کہ جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ بچے کی تربیت ہے، اگر آج بچے کی تربیت کریں گے، بڑا ہوگا تو یہ بڑا آگے تربیت کرے گا، اس کی تربیت میں آپ کا حصہ ہوگا۔
آپ بچے کو پڑھائیں گے، دین سکھائیں گے، علم سکھائیں گے، اچھی باتیں سکھائیں گے، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس کے ثواب میں آپ کا حصہ ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے اور ہمارے اولاد کو بھی نیک بنائے۔ اللہ تعالی ہماری بھی اصلاح فرمائے اور ہمارے بچوں کی بھی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔